Sometimes history is shaped by war. بھائی یہ پاکستان کی وار ہے. And war is an experiment, it's never a science. ڈینائل کہ القاعدہ پاکستان میں نہیں ہے یہ سراسر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. Once the shooting starts, all plans go out the window. تو دونوں طرف سے مسکنسیپشن بھی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. What is disappointing is the absence of real leadership in Pakistan. اس سے زیادہ پاکستانی عوام کیا قربانی دے سکتی ہے؟ I'm not sure what true Pakistani voice is. There are many Pakistans. They are the one community in the United States that knows Pakistan best. امریکہ کے تمام اندرونی اور بیرونی معاملے اور قومی سلامتی کی وہ پالیسیاں جو اقوام عالم کو متاثر کرتی ہیں ترتیب دی جاتی ہیں ان اداروں کی سفارش پر جنہیں تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے. تو تھنک ٹینکس جو ہیں ادھر سے بات اٹھتی ہے, ادھر سے میڈیا بھی فیڈ لیتا ہے, اس کے اوپر پھر ایک پبلک ڈسکورس ہوتا ہے, اس کے ساتھ پالیسی فریم ورک بنتا ہے, اس کے اوپر پالیسی ریکمنڈیشنز نکلتی ہیں. یہ امریکن سسٹم ہے. 2009 کے ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 5000 سے زائد تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں, جن میں سے 1777 امریکہ میں جبکہ 350 صرف واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. Our success in Pakistan will directly affect the speed with which we achieve our objectives. مگر یہاں سنی جانے والی آوازوں میں کوئی پاکستان کی حقیقی آواز بھی ہے. I'm not sure what true Pakistani voice is. میں نہیں جانتا کہ پاکستان کی سچی آواز کون سی ہے, لیکن میں مانتا ہوں کہ واشنگٹن یا پورے امریکہ میں کوئی ایک بھی ایسا تھنک ٹینک نہیں جو صرف پاکستان میں اسپیشلائز کرتا ہو. پاکستانی آواز یہاں ایک ٹوٹی پھوٹی شکل میں ہی سنی جاتی ہے. It's heard in a distorted fashion. پاکستان اور بھارت ڈاکٹر اسٹیفن کوہن کی تحقیق کے خصوصی شعبے ہیں. واشنگٹن کے حلقوں میں یہ اپنی بھارت نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں, مگر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو اپنے ملک کے لیے زیادہ فکر کرتے دیکھا ہے. I get emails all the time from young Pakistanis. مجھے ہر وقت ای میلز ملتی ہیں پاکستانی نوجوانوں کی, پاکستانی امریکنز کی, جن میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں یا جو انٹرنشپس اور ملازمت کے خواہش مند ہوتے ہیں. کاش میں ان سب کو ملازمت کی پیشکش کر سکتا. تو بالکل پاکستانی نوجوانوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے. اسٹیفن کوہن مانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان دونوں ہی میں ایک دوسرے کے خلاف منفی تاثرات موجود ہیں, مگر ان کے خیال میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی امریکہ اور اس کے لوگوں کو اپنے ملک کے اصلی چہرے سے متعارف کرا سکتے ہیں. First of all, they can explain to Americans. میرے خیال میں سب سے پہلے وہ امریکی عوام کو بتا سکتے ہیں کہ اصل پاکستان کون سا ہے, یا پاکستان کے اصلی رنگ مثبت بھی ہیں. جو پاکستان ہم اپنے ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے ہیں, امریکہ کا جھنڈا جلاتے ہوئے, سڑکوں پر فسادات کرتے ہوئے, یہ منفی پاکستان ہے, مگر ایک مثبت پاکستان بھی ہے. پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کی متنازع سربراہی اور سابق صدر مشرف کی غیر مشروط حمایت کے بعد ڈاکٹر نسیم اشرف کچھ عرصے تک واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے پاکستان سینٹر کی سربراہی کر چکے ہیں. ان کا خیال ہے کہ کچھ حقیقت پسندی سے کام لینے کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے. امریکہ صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو کیسے تباہ کیا جائے, یہ غلط ہے. لیکن یہ بھی بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے جو 2, 3, 4 میجر خدشات ہیں کہ بھئی اس پہ ہماری پوزیشن نہیں اپریشیٹ کی جاتی, اس پہ ہمیں امریکہ جو ہے وہ ڈاؤٹ کرتا ہے, اس کی وجہ سے پھر یہ ایک جنرلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے. پاکستانی نوجوانوں کے امریکی میڈیا اور تھنک ٹینکس میں داخلے کے زبردست حامی نسیم اشرف کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی دوسری اور تیسری نسل امریکہ میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے, مگر اسلام آباد کی پالیسی ہی واضح نہیں. پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیفائنڈ اس کے لیے پروگرام بنائیں, ریسورسز کریں, یہ نہیں ہو رہا. مگر واشنگٹن کے ایک اور تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیا سینٹر کے پہلے پاکستانی ڈائریکٹر شجاع نواز کا خیال ہے کہ امریکی پلیٹ فارمز پر پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے دانشور تیار کرنا صرف حکومت کا کام نہیں ہے. کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں, ہمارے جو سوسائٹی کے لیڈرز ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ انویسٹ کریں ان لوگوں میں اور ایسے اداروں میں جو کہ پاکستان سے یا دوسرے ممالک میں پاکستان کے بارے میں صحیح خبر دیں.
بoston یونیورسٹی کے پروفیسر ولی نصر پاکستان کے بارے میں منفی سوچ ختم کرنے کے لیے امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے کردار کو انتہائی اہم قرار دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی نوجوانوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ Pakistani Americans پاکستانی امریکن جو یہاں پیدا ہوئے، جو یہاں کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے امریکن بچے۔ وہ گورنمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، فوج میں جا سکتے ہیں، بینکنگ، قانونی، تجارتی اداروں اور تھنک ٹینکس میں جا سکتے ہیں۔ مگر اس وقت واشنگٹن کے تھنک ٹینکس میں پاکستانیوں کی تعداد انگلیوں پر گننے کے لیے بھی کافی نہیں، اور جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد کے امریکہ میں پاکستان کے لیے قائم ہونے والے منفی تاثر کو دور کرنا جتنا ضروری آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ We have to understand that both countries have their vital. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت ایک کا ہی پلڑا بھاری رہے، دونوں ملکوں کو توازن قائم کرنا پڑے گا۔ آپ جب تک اپنے کلیئر ایک گولز، اپنی پالیسی کنسٹرینٹس، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے واضح طور پہ اپنے فریق کے ساتھ بیان کر کے ان کو سمجھائیں گے نہیں تو پھر آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ There are enough good Pakistan. پاکستان میں اتنے زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں کہ اسے بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں، مگر مسئلہ ان کی اہم ملکی معاملوں سے لا تعلقی ہے۔ عالمی سیاست کی جھپٹتی پلٹتی پلٹ کر جھپٹتی بازی میں ہر 10 سال بعد کوئی نیا بادشاہ چیک اور میٹ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کے بادشاہ، ملکہ، پیادے اور شہ سوار بھی جیتنے والی بازی میں شامل ہوں، مگر پاکستان کے اندر اور باہر رہنے والے اس وقت کا صرف انتظار ہی نہیں کر سکتے، انہیں کچھ کرنا بھی ہوگا۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔